بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرونا وائرس سعودی عرب کے قیام کے بعد پہلی مرتبہ حج پر اثر انداز ہوتا نظر آ سکتا ہے، لیکن 2020 سالوں کی طویل فہرست میں ہوگا جو سالانہ حج سے محروم ہے۔ تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ افراد سالانہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، جو رواں سال جولائی میں شروع ہونا تھا، لیکن اس سال حج کو شک میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے 23,000 سے زائد لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 300 سے زائد مواد ریکارڈ کی گئی ہیں۔ محمد صالح بن طاہر منسٹر آف حج اینڈ عمرہ نے سعودی ٹی وی چینل کو بتایا کہ موجودہ حالات میں جیسا کہ ہم عالمی وبائی مرض کرونا وائرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ ہمیں بچائے۔ سعودی بادشاہت مسلمانوں اور شہریوں کی صحت کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے۔ ناظرین، لیکن اگر سعودی عرب نے 2020 کا حج منسوخ کر دیا تو اس کو تقریباً 40 ڈرامائی منسوخیوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، حج منسوخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاریخ کے آئینے میں۔ 865 میں عباسی خلافت کے مخالف اسماعیل بن یوسف الصفاق نے مکہ مکرمہ کی تقدیس کو نظر انداز کرتے ہوئے عرفات کی پہاڑیوں پر موجود حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں متعدد حاجی شہید ہوئے، جس کے باعث حج کو ملتوی کر دیا گیا۔ اسی طرح 930 میں بحرین پر قابض کرامتی یعنی اسماعیلی فرقے کے سردار ابو طاہر الجنبی نے مکہ مکرمہ پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس ہولناک فوجی حملے کے دوران 30,000 نہتے حاجیوں کو شہید کر دیا گیا اور سینکڑوں حاجیوں کی نعشوں کو زمزم کے متبرک کنویں میں پھینک کر اس کا تقدس پامال کیا گیا۔ ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ مسجد الحرام میں بھی لوٹ مار کی اور واپس جاتے وقت خانہ کعبہ سے حجر اسود بھی اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ اس واقعے کے بعد کئی سال تک حج بیت اللہ نہ ہوا، تاہم جب بحرین سے حجر اسود واپس لا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کے بعد اگلے کئی سالوں میں دوبارہ حج کے مناسک کی ادائیگی شروع ہو گئی۔ 983 اور اس کے بعد کئی سال بھی ایسے تھے جب حج نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ ایران، عراق اور دیگر اسلامی علاقوں پر قائم عباسی خلافت اور شام کی فاطمی خلافت کی آپسی جنگیں تھیں، جن کے دوران حاجیوں کو مکہ مکرمہ جانے سے روک لیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی اس آپسی خانہ جنگی کے باعث 983 سے 990 تک کے مسلسل 8 سالوں میں حج کی ادائیگی نہ ہوئی۔ تاہم 991 میں حج کے دوران ایک بار پھر بیت اللہ میں لاکھوں مسلمان امڑ پڑے۔ اس اگلی کئی صدیوں تک حج بیت اللہ منسوخ نہیں ہوا۔ یہاں یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ صرف جنگوں، سیاسی تنازعات اور قتل عام کے باعث ہی حج منسوخ نہیں ہوا، بلکہ وسیع پیمانے پر پھوٹنے والی وباؤں سے بھی کئی بار حج منسوخ ہو چکا ہے۔ 1831 میں برصغیر پاک و ہند میں طاعون کی وبا پھیلی۔ اس خطے کے عازمین حج جب حج کی خاطر مکہ مکرمہ پہنچے تو متاثرہ افراد کے ساتھ ساتھ اس خوفناک وبا نے مکہ مکرمہ میں بھی ہزاروں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق طاعون کے باعث حج کے آغاز میں ہی مکہ مکرمہ میں موجود 3/4 حاجی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان سنگین حالات کے باعث مناسک حج منسوخ کر دیے گئے۔ اس واقعے کے محض 6 سال بعد ایک بار پھر وباؤں نے سرزمین حجاز کا رخ کر لیا۔ 1837 سے 1858 کے 2 عشروں کے درمیان وقتاً فوقتاً وبائیں جنم لیتی رہیں، جس کے باعث اس عرصے میں 7 بار حج کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ پہلے 1837 میں مکہ مکرمہ میں طاعون کی وبا پھیلی، جس کے باعث 1840 تک حج ادا نہ ہوا۔ پھر 1846 میں مکہ کے رہائشیوں کو ہیضہ کی وبا نے گھیر لیا۔ اس مہلک وبا نے 15,000 لوگوں کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیا، جس کے باعث 1849 تک حج کی ادائیگی روک دی گئی۔ آخر 1850 میں وبا کے خاتمے کے بعد لوگوں کو سکھ کا سانس نصیب ہوا اور اس سال لاکھوں افراد نے حج کی ادائیگی کی۔ اسی طرح 1858 میں ایک بار پھر ہیضے کی وبا عازمین حج کی صورت میں
مکہ مکرمہ تک چلی گئی، جس کے باعث ہلاکتیں شروع ہو گئیں تو لوگوں کا حج مکمل نہ ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ مصری عازمین حج اس صورتحال میں بھاگ کھڑے ہوئے، جنہوں نے پھر مصر کے بحیرہ احمر کے ساحلوں پر پہنچ کر ہی سکھ کا سانس لیا، جہاں ان سب کو کئی ہفتوں تک قرنطینہ میں رکھا گیا۔ اسی طرح 1865 سے 1883 کا شمار بھی ان سالوں میں ہوتا ہے جب وبا کے باعث لوگ حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم رہ گئے تھے۔ ناظرین، اس سال یعنی 2020 میں بھی حج بیت اللہ کی سعادت سے بہت سارے لوگ محروم رہ جائیں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسجد الحرام خانہ کعبہ میں مطاف کو تو کھول دیا گیا ہے، مگر ہر کسی کو طواف کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ناظرین، ابھی تک سعودی وزارت حج نے تمام مسلمان ملکوں کو حج کی ایگریمنٹ کرنے سے روک رکھا ہے، یعنی رہائش، زیارت، ٹرانسپورٹ، ٹکٹ کچھ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، کیونکہ سعودی وزارت حج ابھی تک کسی بھی فیصلہ تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ ناظرین، ہمارے باخبر ذرائع کے مطابق حج موقوف یعنی منسوخ نہیں ہوگا، مگر حج بیت اللہ دو طریقوں میں سے ایک طریقے سے ہوگا۔ پہلے نمبر پر جو سب سے زیادہ قوی امکان ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ فریضہ حج صرف اور صرف سعودی عرب میں موجود لوگوں کو ہی اجازت دی جائے گی، دوسرے ممالک سے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور سعودی عرب میں بھی صرف مخصوص عمر کے لوگ ہوں گے۔ ممکن ہے کہ 55 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور وہ بھی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر سینکڑوں میں ہی ہو، کیونکہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر ہی فریضہ حج ادا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، دوسرا طریقہ کار جو ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا ابھی تک، چند ممالک میں سے جہاں کرونا وائرس اتنا زیادہ نہیں پھیلا، یہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو اجازت دی جائے گی، جو کہ بہت بڑی کڑی شرائط میں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ ممکنہ طور پر زیادہ عمر کے لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور ہر ممالک سے چند ہزار یا چند سو لوگوں کو اجازت دی جائے گی۔ فریضہ حج پر جانے کے لیے ایئرپورٹ پر یا مخصوص ایریا پر فلائٹ سے کچھ دن پہلے مسافروں کو رہنا پڑے گا، جہاں مسافروں کے کرونا ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ کرونا ٹیسٹ کلیئر آنے کے بعد ہی جہاز میں سوار ہونے کی اجازت ملے گی۔ اس کے بعد سعودی عرب میں پہنچ کر بھی کرونا ٹیسٹ کلیئر کرنا لازمی ہوگا۔ مگر ناظرین، اللہ پاک جس کو اپنے در پہ بلانا چاہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے در پر حاضری دینے کی سعادت نصیب کرے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ایرو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔